عمرے میں 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. ذرا آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا. پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا. دوسرا واجب 2 فرض ہو گئے. پہلا واجب تو صفا مروہ کی سعی کرنا اور اس کے بعد سر کے بال منڈوانا. خواتین 1 پورے کے بقدر بال کاٹیں گی. یہاں سے ہم یہ روٹین کے کپڑے اتار کر غسل کر کے اپنے ناخن بال وغیرہ صفائی کر کے اور سفید چادریں پہن لیں گے اب. اور اس کے بعد ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور نفل پڑھتے ہی نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے. نیت کرنا اصل میں یہ اصل احرام ہے. نیت کرنا کیا کرنا جی؟ جو چادریں پہنی جاتی ہیں اصل میں احرام کی 7 کافی پابندیاں، لیکن ہمیں جو ضرورت پڑے گی وہ 7 طرح کی پابندیاں ہیں. نمبر 1 سلا ہوا کپڑا. سارے فرما دیجئے. سلا ہوا کپڑا. سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا. ایسے ہی پاؤں کی جو اوپری ہوئی ہڈی ہے اس کو ظاہر رکھنا ہے، ننگا رکھنا ہے. اس کے لیے کینچی چپل ہوگی یا کوئی بھی چپل ایسی جس سے پاؤں کی جو اوپری ہوئی ہڈی ہے یہ واضح رہے. اور خواتین کے لیے میں عرض کروں گا کہ سر تو ضرور ڈانپنا ہے، بلکہ اس انداز میں ڈانپنا ہے کہ نہ آگے کی طرف سے بال نظر آئے، نہ لٹکنے کی صورت میں، نہ باریک دوپٹے کی صورت میں. بعض اب اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے کہ کپڑے اس میں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہو جائے گا. طواف نہیں ہوگا، حج عمرہ متاثر ہوئے گا، حج عمرہ نہیں ہوگا. اس سے بچنا ہے. جیسے نماز نہیں ہوتی بغیر پردے کے، اس طریقے سے حج اور عمرہ بھی نہیں ہوگا. بالوں کا خاص طور پہ. اور لباس ایسا پہننا ڈھیلا ڈالا، ایسا چست لباس جس سے جسم کی حیت نظر آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لباس سے تو مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ عورتیں پہنیں باریک لباس جس سے جسم نظر آئے، یا اتنا چست لباس، اتنا ٹائٹ لباس جس سے جسم کی حیت نظر آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حج کے دوران، وہاں طواف کے دوران ایسا کوئی لباس نہیں ہونا چاہیے. اس سے بچنا، ویسے تو ساری زندگی بچنا چاہیے لیکن خاص طور پہ اس میں تو ضرور اہتمام کریں. اس کے بعد خوشبو نہیں لگانی، بال اور ناخن نہیں کاٹنے، اور میاں بیوی کے جو اللہ نے محبت کی ایک نسبت بنائی اس کے متعلقہ بات چیت بھی نہیں کرنی. اللہ نے وہ اس پہ پابندی لگا دی. تو یہ تقریباً 7 پابندیاں ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا نمبر 1. نمبر 2 سر اور چہرہ نہیں ڈھانپنا. اس میں خواتین ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں. کچھ خواتین یہاں پردہ کرنے والی وہ وہاں جا کہتے ہیں کہ سر پہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، وہ بھی برقع اتار دیتی ہے. امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حج کرتی تھی، ان کا چہرہ کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ عورت کا سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا، وہ کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دیکھنے دے. اور نمبر 2 پردہ کرتے ہوئے کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، نہ دوسروں کو دیکھے، نہ اپنا چہرہ دکھائے. اللہ ہماری تمام ماں بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ والی نسبت عطا فرمائے. اور مرد حضرات سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ، یہاں سے ہم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا ہے، اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تو حضور کے لیے تحفہ لے کے جانا چاہیے کہ نہیں لے کے جانا چاہیے؟ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اپنے چہروں پہ مبارک داڑھی کو سجا کے لے کے جائیں. کہیں کہتے ہیں وہاں جا کے نیت نہیں، یہاں سے لے کے جائیں، یہاں سے لے کے جائیں. بڑی آپ کو راحتیں، رحمتیں، برکتیں. خواتین پردے کا تحفہ لے کے جائیں، مرد حضرات داڑھی کا تحفہ لے کے جائیں. اللہ کی قسم دیکھیے دل کو کیا سکون ملے گا، کیا چین ملے گا. لوگوں نے باتیں کرنے سے باز نہیں آنا. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو چکن مٹن نہیں، اپنے ران کے گوشت کاٹ کے کھلا دو، پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے. پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے. لوگوں نے کسی حالت میں راضی نہیں ہونا. کیوں نہ ہم اس ترتیب پہ چلے جس سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں. تو عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں. پہلا فرض احرام باندھنا، احرام باندھ لیا، یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اور جہاز میں ہوں، ایئرپورٹ میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، دوسروں کا اکرام کرتے ہوئے. بولی دوسروں کا کیا کرتے ہوئے؟ واش روم میں کھڑے ہیں، میرے سے پیچھے میرے بزرگ کھڑے ہیں، میں کہوں حضرت آپ تشریف لے آئیں. میرے سے پیچھے میرا کوئی چھوٹا میرا بھائی کھڑا ہے، کوئی بچہ کھڑا ہے، بیٹا آپ آ جائیں. یہ فضا ہم نے قائم کرنی ہے. واش رومز کے پاس بھی، کھانا کھاتے وقت بھی، ہر موقع پہ دوسروں کا کیا کرنا ہے جی؟
اکرام کرنا ہے، خیال کرنا ہے، پھر دیکھیے اللہ میرا آپ کا کیا اکرام کرے گا۔ اور جب ہر ایک کی یہ کوشش ہے مجھے پہلے مل جائے، مجھے پہلے مل جائے، تو کسی کو بھی نہیں ملتا اور پریشانی الگ ہوتی ہے، اور حج کے انوار و برکات متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو احرام پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے ہم نے جب چادریں پہن لی، 2 رکعت پڑھ لی، نیت کر لی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ ہم نے حج تمتع کرنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، قران، تمتع۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں۔ حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے عمرے کی نیت کر کے جانی ہے، اور جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر ہم نے حج کی نیت کرنی ہوگی، وہ انشاءاللہ تفصیل استاد محترم بیان فرمائیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے کس چیز کی نیت کر کے جانی ہے؟ عمرے کی نیت۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے 2 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کا اکرام کرتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ نیکی والا حج کون سا ہے؟ فرمایا جس میں لوگوں کو سلام کیا جائے، لوگوں کو سلام کیا جائے، لوگوں کو کھلایا پیا جائے۔ اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو کھلایا پلایا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کا شوق جذبہ ہو کہ میں دوسروں کو کھلاؤں پلاؤں، اور کچھ نہیں۔ جہاز میں بیٹھے مجھے ڈبہ ملے، میں پہلے شاہ جی کو پکڑا دوں، شاہ جی کو ملا یہ مجھے پکڑا دیں، تو کم از کم اتنا تو کر لیں۔ کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ؟ اپنی جیب سے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے سارا سال جو کماتے تھے حج کے سیزن پہ حاجیوں پہ لگا دیتے تھے۔ ہم بھی یہاں سے ڈھیروں پیسے لے کے جائیں لیکن شاپنگ کے لیے نہیں، وہاں لوگوں کو کھلائیں پلائیں، اپنی بلڈنگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کھلائیں پلائیں، وہاں جو فقراء مساکین ہیں ان کو کھلائیں پلائیں، پھر دیکھیں اللہ کیا انوار و برکات۔ وہاں جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں لوگ دے رہے ہیں، ہماری حت الوسع کوشش، ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا، ہم نے بلکہ خود خرید کر خرچ کرنا ہے۔ یہ جذبہ پیدا کر کے جائے، پھر دیکھیں اللہ کے کیا دروازے کھلیں گے۔ تو یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے ہوٹل پہنچ گئے، اور اگر آپ تھک گئے ہیں، طبیعت خراب ہے تو تھوڑا آرام بھی کر لیں۔ کوئی حرج تو نہیں استاد جی؟ آرام کر، تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد آپ نے جب بیت اللہ میں جانا ہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی نظر پہ کیا ہوتی ہے جی؟ تو کئی لوگ اس پیکج کو بڑا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ جب ایک ہی دفعہ پہلی دفعہ جائیں گے اور پہلی نظر نہیں، جب بیت اللہ جائیں گے، جب بیت اللہ جائیں گے، جو پہلی نظر ہوگی اس پہ جو دعا مانگیں گے ضرور قبول ہوگی۔ تو ایک دعا ضرور مانگنی، اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک جتنی خیریں مانگی ہیں مجھے بھی عطا کر دے اور پوری امت کو عطا کر دے۔ یہ دعا بھی ضرور مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگنی ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، اے اللہ تیرے کریم ہونے کی، تیرے رحیم ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ تو نے میرے جیسے گندے کو اپنے گھر بلا لیا، میرے جیسے گناہگار کو، میرے جیسے باغی کو، میرے جیسے نافرمان کو جب بیت اللہ داخل ہوں، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے پھر ایک دفعہ، مثلا اس سفر میں ہم 20 دفعہ جاتے ہیں، 50 دفعہ، ہر دفعہ جب جائے یہ جملہ کہنا ہے، اے اللہ تیرے کریم ہونے کی، تیرے رحیم ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے بیت اللہ میں داخل ہو جانا، دعائیں مانگ لی، طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اور طواف کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے بالکل سامنے حجر اسود ہے۔ آپ کے بالکل سامنے کیا ہے؟ آپ ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پر، آپ کے سامنے بالکل کیا ہے جی؟ اور آپ کی بیک پہ کیا ہے؟ سبز لائٹ۔ پورے طواف کی جگہ پر ایک ہی سبز لائٹ ہے، اور احرام باندھنے کو کئی بزرگوں نے اچھا کیا، باندھ کے دکھا دیا۔ احرام باندھنا کوئی اوکھی سائنس نہیں ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لنگی باندھنا، چادر باندھنا، تہمت باندھنا، نیچے وہ باندھ لینا ہے، لیکن اس میں بس ایک ہی گزارا، جیسے دل کرتا ہے باندھے، اوپر بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، ناف سے لے کر، سارے بول لیجیے، گھٹنوں تک یہ حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے جب طواف شروع کرنا ہے تو بیت اللہ اندر ہم پہنچ چکے ہیں، دعائیں مانگ چکے ہیں، دائیں کندھا ننگا کر چکے ہیں، اب ہم حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں 3 کام کرنے ہیں لیکن 3 سیکنڈ میں۔ کتنے کام کرنے ہیں جی؟ لیکن کتنے سیکنڈ میں؟ 3 سیکنڈ میں۔ نمبر 1، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں میری طرف منہ کر کے، تھوڑا سا ادھر، ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا سا اور ادھر ہو جائے، مردوں ادھر آئے۔ ذرا آپ نے بزرگوں کو دیکھنا ہے، نہیں سیدھا بالکل آپ کے سامنے حجر اسود، ہاں سے آپ نے دیکھنا ہے، جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ بھی سارے ہاتھ اٹھائیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے سارے،
वलिल्लाहिल हम्द। हाथों को नीचे कर लीजिए। अब दोबारा जैसे किसी को इशारा करते हैं ना एक हाथ से, क्या हाल है भाईजान, ये है इशारा, लेकिन अल्लाह की कसम हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जिस जज्बे के साथ ये हजर अस्वद को इशारा करोगे ना, दिल उस वक्त जो दिल में अल्लाह की मोहब्बत चाह रही है कि दुनिया चाह रही है, उसी पे मोहर लगवा के आ जाओगे कि बड़ा या तो आला उधर जाएंगे या उधर जाएंगे। तो इसलिए ज़रा तौबा करके ही जब भी जाएं, आंसू बहा के, नहीं तो आंसू बहाने वाली कैफियत कम से कम रोने वाला चेहरा हो। दोनों हाथों को यूं कीजिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और हाथों को चूम लीजिए। और ये चूमने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए यहाँ, खैर सिर्फ होंठों को हरकत। तीसरे नंबर पे जैसे ये बुजुर्ग मुड़ने लगे हैं, मुड़े ज़रा, पूरा मुड़ जाए। हाँ, जैसे इन्होंने बायां कंधा मुड़ के इस तरफ किया है और दायां कंधा सब्ज़ लाइट की तरफ हो गया है, आपने भी इसी तरीके से दोबारा शुरू करें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फौरन मुड़ जाएं, जैसे ये मुड़े हुए, मुड़ जाएं जैसे ये मुड़े हुए। आपका बायां कंधा किस तरफ हो गया, दिल वाली तरफ हो गया, हजर अस्वद की तरफ, दिल आपका बैतुल्लाह की तरफ हो गया। और दायां कंधा किस तरफ हो गया, सब्ज़ लाइट की तरफ। सीधे हो जाए। फिर दोबारा ये तीनों काम आप खुद करें, जरा खुद करें। आप तवाफ शुरू करने लगे, कैसे करेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और मुड़ जाएं। क्योंकि तवाफ के दौरान, सीधे हो जाए जरा, तवाफ के दौरान, तवाफ कहते हैं किसी चीज के गिर्द घूमने को, तवाफ के दौरान सीना, कमर, नजर, तीनों चीजें बैतुल्लाह की तरफ नहीं बल्कि नजरें झुकाते हुए, जैसे एक मुजरिम माफी मांगने के लिए आया होता है, वो कैफियत हो, कौन मेरे साथ चल रहा है, दाएं कौन है, ये कैफियत ना हो, बल्कि क्या कैफियत हो, एक मुजरिम माफी मांगने आया हुआ है। और गिर्द, ये जो मुड़ने का फौरन कह रहे हैं क्योंकि तवाफ गिर्द घूमना है, तो इसलिए फौरन मुड़ जाना। कई लोग बैतुल्लाह की तरफ सीना और मुंह उधर ही होता है और देखते देखते ही तवाफ शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है तरीका। आप दोबारा कीजिए ये वाला अमल जरा, ताकि ये पक्का याद हो जाए। बिस्मिल्लाहि ना, पहले यूं नमाज की तरह कानों तक जैसे हाथ उठाते हैं ना, वैसे कीजिए। पहला ये, इसको कहते हैं इस्तिकबाल, इसको क्या कहते हैं, जैसे किसी का इस्तिकबाल करते हैं, जैसे नमाज शुरू करते हैं ऐसी नमाज शुरू। और नमाज में 4 रकत होती हैं, इसमें 7 तवाफ है, 7 रकत हैं, हर रकत यूं समझे तवाफ के 1 रकत के बराबर ही हुई। तो पहले क्या करना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और हाथों को चूम ले और मुड़ जाए जरा, हाँ इस तरीके से, और सीधे हो जाए दोबारा। पहले 3 चक्रों में मर्द हजरात, खवातीन नहीं, मर्द हजरात अकड़ के चलेंगे, और तीसरा कलमा और जो दुआ आपको आती है वो, ये जैसे ये अकड़, आप भी जरा अकड़िए और तीसरा कलमा पढ़िए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दु, थोड़ा सा अकड़ के सीना निकाल, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और जो दुआ आपको आती है वो पढ़ें, पंजाबी में, उर्दू में। कई लोग ये पहले चक्कर में ये ज़रूरी है, तो कोई ज़रूरी दुआ नहीं है, दुआ मांगने का नाम है, दुआ पढ़ने का नाम नहीं है। बोलिए दुआ। और जब पहला चक्कर लगाते हुए हजरे अस्वद से पहले वाला जो कौन है, रुकने यमानी, जो यमन की तरफ है, वहां जब पहुंचे तो मसनून क्या है, क्या पढ़ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। इसको पढ़ते हुए जब हजरे अस्वद वाली तरफ आ जाए कि आपका दायां कंधा सब्ज़ लाइट की तरफ है और बायां कंधा हजरे अस्वद की तरफ है, वहां एक लम्हे के लिए खड़े हों और दोबारा से इशारा करें दोनों हाथों से चूमते हुए, फिर दूसरा चक्कर शुरू कर लेंगे। तो 7 चक्रों में, हर चक्कर के शुरू में भी हमने हजर अस्वद को चूमना है, और जब 7वां चक्कर पूरा हो जाएगा तब भी हजर अस्वद को क्या करना है, चूमना है। आप तशरीफ रखें। उसके बाद जब हमने मुकाम इब्राहिम के पास जाना है, जितना पीछे जा सकते हैं, जितना रश से बच सकते हैं। कई लोग मुकाम इब्राहिम के बिल्कुल पास नफल पढ़ने की कोशिश करते हैं और दूसरों को बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ होती है, उससे मेरे अज़ीज़ों हमने बचना है। हमने हर अमल के अंदर क्या देखना है, दूसरों की राहत को देखना है। अल्लाह मुझे आपको दुनिया आखिरत की सारी राहतें अता फरमा देगा। बोलिए इंशाअल्लाह। हम आज के बाद हर मौके पे दूसरों की क्या देखेंगे, राहत को देखेंगे, दूसरों की आसानियों को देखेंगे, दूसरों पे रहम खाएंगे। अल्लाह जल्ला जलालू मेरे आपके ऊपर रहम फरमाएगा। तो नफल जितना पीछे, कई लोग हजर अस्वद का बोसा देने के लिए धक्के देते हैं, वो भी गलत है, हराम है। उसकी बजाय 1000 दर्जे बेहतर, नहीं करोड़ दर्जे बेहतर है कि धक्के दिए बगैर दूर से इशारा कर लें। और जब ये 7 चक्कर पूरे हो जाए,
8ویں دفعہ پھر حجر اسود کو یوں اشارہ کرنا ہے، مقام ابراہیم سے جتنا پیچھے جا سکتے ہیں رش سے بچتے ہوئے وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں، یہ 2 رکعت واجب الطواف ہیں۔ اس کے بعد زمزم پئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن آدمی زمزم کم پیتا ہے اور منافق آدمی زمزم کم پیتا ہے۔ آپ نیت کر کے جائیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے منوں کے حساب سے زمزم پی کے آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ دعا کریں گے اللہ ہیں تو 2 نمبر ہی، تیرے محبوب نے فرمایا یہ 1 نمبر ہی پانی پیتا ہے، پی رہا ہوں مجھے 1 نمبر بنا دے۔ زمزم والی بات ایک دفعہ دہرا دے پھر۔ زمزم کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں دوبارہ دہرا لیا جائے کہ زمزم ایمان والا جی بھر کے پیتا ہے، منافق آدمی کم پیتا ہے۔ ہم یہ نیت کریں کہ وہاں کلوؤں کے حساب سے نہیں، کس کے حساب سے؟ من روٹی کھانی یا نہ کھائیں، حدیث پاک میں ہے زمزم جس مقصد کے لیے پیو اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو زمزم کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے اور یہ دعا مانگتے ہوئے پینا ہے کہ یا اللہ میری روحانی جسمانی ساری بیماریاں دور کر دے، اپنے سینے پہ لگائیں، اپنے سر پہ لگائیں، اپنے چہرے پہ لگائیں، یا اللہ ساری ظلمتوں کو ختم فرما دے۔ تو زمزم کو زیادہ سے زیادہ ہم نے پینا ہے۔ کئی لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کھڑے ہو کے پینا، کوئی ضرور جیسے یہ زمزم ملے اس کا حکم یہ ہے کھڑے ہو کے ملا کھڑے ہو کے پی لیں، اسپیشل کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد زمزم پینے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سعی کے لیے جانا، جاتے جاتے حجر اسود کو 9ویں مرتبہ پھر اشارہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ ایک طواف کے اندر ہم نے کتنی مرتبہ اشارہ کرنا ہے؟ 9 مرتبہ۔ 1 مرتبہ استقبال کیا، 9 مرتبہ استلام کیا۔ اس کے بعد صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، بیچ میں جیسے یہ لائن چل رہی ہے وہاں سبز رنگ کی لائٹس آئیں گی، وہاں پر مرد حضرات تیز چلیں گے، خواتین آہستہ چلیں گی۔ اور یہ اس کو یاد کروایا جا رہا ہے اس واقعے کو کہ جب حضرت ہاجرہ اپنے بچے بلکتے ہوئے بچے کو بھوک اور پیاس کی حالت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ترس رہے ہیں پانی پینے کے لیے، اور اس وقت اللہ کو اتنا پیار آیا کہ میرے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، تو ایسا ان کی ایڑی کے صدقے سے وہ پانی عطا فرمایا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ تو آج بھی جو قربانی کرے گا اللہ ان کی نسلوں کو نوازے گا، بڑی خیریں بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو زمزم پینے کے بعد ہم نے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا، کئی لوگ 14 چکر لگاتے ہیں، 14 نہیں 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے سے 3 4 5 6 اور مروہ پہ 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر صفا پہ بھی قبولیت کا وقت، مروہ پہ بھی قبولیت کا وقت۔ اس کے بعد ہم نے دعائیں مانگتے ہوئے واپسی میں جا کر اپنے سر کے بال منڈوا لینے ہیں۔ مرد حضرات کوشش کریں کہ اس طرح کے ساتھ کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے، اور خواتین 1 پورے کے بقدر اپنے بال کاٹیں گی۔ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جا کر 1 منٹ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت طواف، کثرت نماز، کثرت درود، کثرت تلاوت اور کثرت سلام، جتنا ان چیزوں کو کریں گے، لوگوں کا اکرام کریں گے، اتنے ہی خیریں اتنی برکتیں انشاءاللہ شامل حال ہوں گی۔